نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن پاک میں رب تعالی جل مجدہ نے جگہ جگہ اطاعت کا، تعمیل ارشاد کا، حکم کی تعمیل کرنے کا امر فرمایا ہے، جسے قرآن شریف کی اصطلاح میں طاعت کہتے ہیں یا اطاعت کہتے ہیں. یہ طاعن سے ہے، طاعن، طوعن او کرہا. تو کا معنی ہوتا ہے خوش دلی سے کوئی کام کرنا، اور رب کریم نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کی حکم برداری کے لیے امت کو اطاعت کے سیغے سے امر فرمایا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام. تو اطاعت کا صیغہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کے حکم کی تعمیل جو ہے یہ جبری مسئلہ نہیں ہے، مجبوراً کرو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر بخشش نہیں ہوگی، اس کے بغیر ایمان قبول نہیں ہوگا. اس مجبوری سے طاعت نہ کرنا، خوش ہو کر کرنا، خوش دلی سے کرنا. نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل مجبوراً نہیں، پریشان ہو کر نہیں. جس طرح کے کسی بھی جابر حاکم کی بات کو، حکم کو، اس کا
اس کی رعایا قبول کرتی ہے، کریں کیا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت اس طرح کرنے والے کو رب قبول نہیں فرماتا، بلکہ یہاں ایک تو خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور نے ہمیں حکم فرمایا، ہمیں حکم فرمایا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم غیروں کو حکم نہیں دیتے بلکہ اپنوں کو حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ کفار اشرار سب سے پہلے ایمان کے مکلف ہیں کہ ایمان قبول کرو، اور ایمان لانے کے بعد پھر ان کو فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر اعمال کرو۔ اس واسطے کافر جو ہے وہ روزہ رکھنے کا مکلف ہی نہیں ہے، کیونکہ کتے کو کون کہتا ہے کہ یہ شے کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، وہ تو لائق ہی نہیں ہے۔ یہ تو عقل مندوں کا کام ہے، یہ تو شعور والوں کا کام ہے، یہ تو ادراک والوں کا کام ہے، اور رسول پاک علیہ السلام جو حکم عطا فرماتے ہیں وہ ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ سرکار نے ہمیں ایمان والا قرار دے کر پھر حکم دیا۔ تو کیا یہ ان کا تھوڑا کرم ہے کہ جنہوں نے ہمیں ایمان والا فرما کر حکم کی تعمیل کرنے کا حکم دیا؟ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ رب کریم نے حضور کی اطاعت کا جو اجر دیا ہے، بندہ اس کو کسی عقل کے کسی شعور کی ترازو پہ تول ہی نہیں سکتا، کیونکہ نیکی کی انتہا یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی ہیں۔ اب ان لفظوں پہ اگر گفتگو کی جائے تو وقت چاہیے، البتہ اتنا اشارہ کافی ہے کہ رب کریم ایمان جیسی عظیم نعمت کے عوض میں جو جنت عطا فرماتا ہے، یہ تمہارے عمل کا اجر نہیں ہے بلکہ تمہاری مہمان نوازی ہے۔ سوال یہ ہے، آپ کے پاس جو مہمان آتے ہیں اور آپ ان کو گھر میں موجود نعمتیں ہیں خود استعمال نہیں کرتے، ان کو کھلاتے ہیں، شربت اعلیٰ سے اعلیٰ، روغنیات اعلیٰ سے اعلیٰ، کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ، لذیذ سے لذیذ، بہتر سے بہتر، کیوں؟ مہمان ہے۔ تو مہمان کو جو کھلایا پلایا جاتا ہے وہ اس کے آنے کا اجر نہیں ہوتا بلکہ مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے بھی فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور میرے محبوب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں، میں تمہیں جنت الفردوس مہمانی کے طور پر عطا کروں گا، مہمانی کے طور پر۔ تو اس میں یہ اشارہ واضح ہے، جنت کی ساری نعمتیں بڑی بات ہے لیکن نام مصطفیٰ کا نرخ نہیں ہو سکتا، سرکار کے نام کا اجر نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ بتا دیا کہ
حضور کے نام کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں کو جب ایمان مل جاتا ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ یہ اعمال کا صلہ ہے۔ اعمال، ایمان اور اعمال کے لیے رب کریم جنت فردوس نزلا بطور مہمان نوازی عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں ایمان کا ذکر نہیں، کیونکہ اطاعت ہوتی ہی ایمان سے ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے اسے رب کریم نے ابو جہل کو تو نہیں فرمایا اطاعت کر، ابو لہب کو بھی نہیں فرمایا کہ اطاعت کر، غیروں کو نہیں فرمایا، بلال سے فرمایا اطاعت کرو میرے مصطفیٰ کی، انس بن مالک سے فرمایا اطاعت کرو میرے محبوب کی، صدیق اکبر سے فرمایا اطاعت کرو میرے محبوب کی۔ اور یہ اطاعت خدا جانتا ہے کہ کتنا بڑا عمل ہے کہ رب کریم نے یہاں جنت کا نام ہی نہیں لیا۔ ہماری نظر میں جنت بہت بڑا اجر ہے، اور ہے بھی صحیح، شک نہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ جنت بہت بڑا اجر کریم، اجر کبیر، اجر عظیم، کہیں اجر کبیر، کہیں اجر عظیم، کہیں اجر کریم۔ لیکن اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنے والوں کو ایک عظیم انعام عطا فرمایا جس میں جنت کا ذکر نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے یہ نعمت جنت کی ساری نعمتوں سے اونچی نعمت ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں میں میووں کا ذکر ہے، 4 نہریں ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 نہروں کا ذکر آتا ہے جی۔ دودھ کی نہر، دودھ کی نہر لم یتغیر، اور دودھ وہی اچھا لگتا ہے جس کا ذائقہ بدلا ہوا نہ ہو۔ یہ فلسفہ آپ نے قرآن شریف سے لیا ہے۔ کھٹا نہ ہو، کھٹا ہو تو دہی بنا کے استعمال کرتے ہو، لیکن اگر دودھ کھٹا ہو جائے تو پھینک دیتے ہو، یہ تو اچھا نہیں ہے، اس کا تو ذائقہ بدلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے جنت میں وہ نہریں جاری کروں گا نہیں، کی ہیں من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسا دودھ کہ جس کا ذائقہ ہی نہیں بدلا۔ نہیں یہ فرمایا کہ اونٹنیوں کا، نہ یہ فرمایا کہ بکریوں کا، نہ یہ فرمایا کہ بھینسوں کا، نہ فرمایا کہ گائیوں کا، نہ فرمایا کہ ہرنیوں کا، بلکہ لبن لم یتغیر طعمہ۔ اب خدا بہتر جانے کہ وہ دودھ تو ہے کس شے کا۔ تو جن کے غلاموں کی نعمتوں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اس مصطفیٰ کریم کی نسبت کی حقیقت کو کون جانتا؟ جی لم یتغیر طعمہ، تفصیلات نہیں، ترتیب نہیں ہے جو فقیر کو جس طرح یاد ہے۔ دوسری نعمت نہر جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ماء غیر آسن، وہ نہریں جن کا پانی بدبودار نہیں ہوا، کیونکہ ٹینک میں آپ کی جناب محترم، آپ کی ٹینکی میں پانی رکا رہے، کھڑا رہے تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا میں نے شروع سے جنت کی یہ نہریں پیدا کی ہیں، اور ایسا پانی ہے جی اس پانی کی بو خراب نہیں ہوئی، لم یتسنہ۔ تیسری نہر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ وعم نوالہ، تیسری نہر وہ ہے عسل
مصفا، ایسا شہد بالکل صاف کیا ہوا ہے، اس میں موم ہے ہی نہیں، اس میں میل کچیل ہے ہی نہیں، پانی وہ جو بدلا نہیں ہے، دودھ وہ جو کھٹا نہیں ہے جس کا ذائقہ نہیں بدلا، اور جناب محترم یہ شہد وہ ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے بلکہ وہ مصفا، تین چوتھی ہے ایک رہ گئی اللہ کا، اچھا چلو چلتے چلتے یاد آ گئی تو اس کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ پانی وہ جو بدلا نہیں ہے، دودھ وہ جس کا ذائقہ خراب نہیں ہے، اور شہد وہ جو کہ مصفا، مصفا یہ نہریں ہیں، یہ جنت کی نہریں ہیں، نیکیوں کی اجر ہے، نیکیوں کا اجر ہے، اور یہ نہریں تمہیں عطا سورہ ہے، اور اللہ کریم بڑا کریم ہے، ان نہروں کی تقسیم جو بیان کی یہ بھی سورت محمد میں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سورتوں میں جنت، جنات تجری، جنات تجری، جنات تجری ہے نا، لیکن جنت کی قسمیں بیان کر کے یہ حضور کے نام والی سورت میں بیان کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جس نے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی ان کے لیے انوکھا انعام ہے، جنت کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے طاعت کی اللہ کی اور الرسول کی، الرسول کی، حالانکہ اس کا یہ بھی دستور ہے کہ رسولہ بھی فرما دیتا ہے، لیکن یہاں الرسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری تابانیوں کے ساتھ جسے رسول کہا جا سکتا ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے، جو کہ باقی سارے رسول کرام، سارے انبیاء علیہ السلام یہ در مصطفیٰ کے گدا ہیں، یہ حضور کے سائل ہیں، یہ سرکار کے طالب ہیں۔ بشیری نے یہی کہا ہے، فرماتے ہیں قرآن جی سورہ اس میں قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، ایسی نازک زبان ہے عربی، ایک زیر زبر کا فرق لگ جائے تو پلے رہتا ہی کچھ نہیں۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فرماتے ہیں سرکار سارے انبیاء علیہ السلام سے حسن ظاہر میں بھی اونچے ہیں اور اخلاق میں بھی اونچے ہیں۔ سرکار کا جسد، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں، آنکھیں تو خوب ہیں، نظر تو دور تک آتا ہے، لیکن بد نگاہی کرتا ہے، معلوم ہاتھ میں طاقت ہے، خوب کام کرتا ہے، لیکن اس طاقت کو کیا کہنا جو یتیم کے منہ پہ تھپڑ مارے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ ہاتھ کا حسین ہونا یہ خلق ہے، اور اس ہاتھ سے گردوں کا سہارا بننا یہ خلق ہے۔ اور حضرت بوسیری کہتے فاق النبیین فی خلق وفی خلق، سرکار یوسف علیہ السلام پہ کروڑوں سلام، ان کا حسن ظاہر بے مثل اور بے مثال ہے، جبکہ میرے آقا کا حسن ظاہر بھی بے مثال ہے، حسن باطن بھی بے مثال ہے۔
فی خلق وفی خلق، کتنے فائق ہیں سرکار، کتنے فائق ہے؟ فرمایا وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ڈر کے ترجمہ کروں گا، اللہ معاف کرے، کیونکہ کائنات نبوت کا مرتبہ بڑا نازک ہے۔ بوسیری کہتے ہیں لم یدانو ہو، اپنی اپنی عظمت و شان میں سارے نبی مل کر بھی میرے سرکار کا پاسنگ بھی نہیں ہے، نہ علم میں نہ کرم میں۔ ان کا علم بھی لاجواب ہے، ان کا کرم بھی لاجواب ہے، ان کا ظاہر بھی لاجواب ہے، ان کا باطن بھی لاجواب ہے۔ اور پھر یہ انبیاء کیا ہیں؟ سنیے، بصیری نے سرکار کو سنایا، بصیری عرض کرتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، سارے انبیاء ہاتھ باندھ کر حضور سے گدا بن کر مانگ رہے ہیں، اور میرے آقا سن رہے ہیں۔ سرکار نے روکا نہیں، بصیری ایسی بات نہ کر، نہ حضور سنتا۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے کئی بار سنا، کئی شعر ایسے آئے کہ بصیری پڑھ رہے ہیں اور سرکار حضور جو رہے، معلوم ہوتا ہے میرے آقا خوش ہو رہے ہیں۔ جی عرض کرتے ہیں جی وَكُلُّهُمْ مِن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اور رَشْفًا مِنَ الدِّيَامِ مولاي صل وسلم دائما آباداً۔ فرماتے سارے انبیاء حضور سے مانگ رہے ہیں، یوں سمجھو سمندر سے چلو مانگ رہے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ صرف الرسول پہ تھوڑی سی گفتگو ہے۔ رسول سارے ہی ہیں جتنے بھی ہیں، 313 ہیں، 13 ہے یا کم و بیش جتنے سارے ہی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی تعداد زیادہ۔ ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ جی رسالت کا مرتبہ نبوت سے افضل ہے، اور رسالت سے اولو العزم رسول افضل ہے، اور اولو العزم رسول میں خلیل افضل ہیں، اور خلیل جلیل سے حبیب پاک افضل ہیں۔ سرکار سب سے اونچے ہیں، سب سے اونچے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ امام اہل سنت بھی سبحان اللہ ایسا یہ حقائق کے دروازے کھلے ہیں، اس کا کرم ہے، جب چاہتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں۔ یہ سرکار کے کرم سے رب ذوالجلال کے اسرار پاک کی بارگاہ میں احمد رضا بریلوی کا آنا جانا رہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے سب سے اولیاء ہمارا نبی۔ اولا کا معنی ہوتا ہے بالکل قریب، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بہت اونچا۔ سرکار سب سے اونچے بھی ہیں اور سب سے قریب بھی ہے۔ اب مجھے اس کی توجیہ کسی میں ہمت ہے تو بیان کرو۔
کیونکہ جو بہت اونچا ہے وہ تو قریب نہیں ہوتا. بہت قریب کیسے ہوگا؟ بہت اونچا ہے، دیکھنے میں تو ہمالیہ نظر آتا ہے، بہت اونچا ہے، کیا قریب بھی ہے؟ اس کی چوٹی تو بہت اونچی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تو بہت اونچی ہے جی. وہ ہندو کش کی چوٹی تو بہت اونچی ہے. ہمالیہ تو بہت اونچا ہے سامنے، اونچا بہت ہے، اس کی چوٹی قریب نہیں ہے، اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی، امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے آقا کی عظمت کا عرش سب سے اونچا ہے، لیکن رسول ایسا ہے کہ سب سے قریب ہے. سب سے قریب ہے. اونچے ایسے کہ عرش بھی پگڑی سنبھال کے دیکھے، اونچے ایسے ہیں کہ جبریل امین بھی ایسے دیکھے تو نظر نہ آئے. اونچے ایسے ہیں اور قریب ایسے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. جان لو کافروں سے نہیں، او مسلمانوں، وَاعْلَمُوا جان لو، تمہیں جاننا چاہیے. مولا کیا فرمایا؟ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. رسول اللہ تم سے جدا نہیں ہے، تم میں جلوہ گر ہے. رسول تم میں ہے تم میں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جانوں سے بہت قریب جو ہے وہ سب سے اونچا ہے. اب اس نقطے کو وہ حل کر کے دکھائے، میں اس کے قدم چوموں، مجھے مسئلہ سمجھاؤ. کوئی پیدا نہیں ہے جو سمجھا سکے، کیونکہ محبوب کی ہر ادا ہماری عقل فہم ادراک سے بے پناہ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، ہاں میں انعام کی بات کر رہا تھا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اس پر بات ہو جائے ذرا کہ ہیں بہت اونچے، ہیں بالکل قریب ہو جائے. حدیث شریف ہے، حدیث پاک کو بیان کرنا میرا ایمان ہے، سننا آپ کا ایمان ہے، اور دونوں طرف سے الحمدللہ خوش نصیبی مل گئی. جس نے سنایا وہ بھی خوش نصیب، جس نے پاک محبت کے سنا وہ بھی خوش نصیب. عمیر، وہب ابن عمیر اور جب کا ذکر میں کر رہا ہوں، ابھی وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی تو قیدی ہیں. بدر کے میدان میں غلامان سرکار نے قید کر لیا. وہ 70 قیدی جو قید کیے نا، 70 کافر، 70 تو قتل ہوئے اور 70 قید. قربان، تاریخ والے متعصب بھی ہوں تو انہیں جذبات تعصب کو روک کر لکھنا پڑتا ہے کہ تاریخ اس کا جواب نہیں دے سکتی کہ کافر 1000 کے قریب ہیں، نبی پاک کے غلام 313 ہیں، سارے ہی نہتے. نور کے غلام سارے نہتے. تعداد 313، تلواریں 8 نا لڑائی کے لیے. اور قسم بخدا لڑائی کے لیے آئے ہی نہیں، کیونکہ سرکار ان کو لڑائی کے لیے لائے ہی نہیں. وہ تو بدر میں آ گئے تو میرے آقا نے فرمایا کہو جنگ لڑنا پڑے تو لڑو گے. عرض کی آقا جنگ کیا ہے؟ حکم ہو تو سمندر میں چھلانگ لگا دیجیے. یہ کیا مطلب ہوا؟ آقا حکم ہو. دنیا میں کسی جرنیل اور کسی سالار کی بات کسی فوج نے ایسی نہیں مانی جو میرے آقا کا ہر صحابی اپنے حبیب کی بات مانتا ہے. آٹھ تلواریں، 313 مجاہد،
2 گھوڑے ہیں. کتنے؟ 2 گھوڑے. یہ مجاہد ہیں, یہی مجاہد ہے. اور ابھی جلندری بڑی اچھی پتے کی باتیں کہے گا, کہے گا نا, کیونکہ حدیث پاک میں یہی لکھا ہے نہ جی نہ تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں. تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں. زرہ کہتے ہیں وہ لباس لوہے کا جو اس وقت پہنتے تھے تاکہ اگر دشمن مارے نا برچھی یا نیزہ یا تیر تو لوہے کا لباس سے ٹکرا کر گر پڑے, اثر نہ کرے. اور اس زرہ کے موجد حضرت داؤد علیہ السلام داؤد علیہ السلام لقمان حکیم چلتے چلتے ان کی خوش قسمتی داؤد علیہ السلام کے شہر میں آ گئے. حضرت لقمان حکیم, اکثریت کا قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے, نبیوں کے صحابی ہیں, لیکن مقرب بارگاہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنا رہے ہیں, نہ کوئی بھٹی, نہ کوئی ہوا چلانے کے لیے کوئی چکر, نہ کوئی آگ, کچھ بھی نہیں. لوہا پکڑا ایسے کھینچ لیا جیسے کپڑے کو کھینچا. لوہا نرم نہیں ہوتا جب تک کہ انتہائی ہیٹڈ نہ ہو. لوہے کی حیثیت بدل کر جب وہ آگ کا رنگ جب تک اختیار نہ کرے نرم نہیں ہوتا. اور جب آگ کے رنگ میں آ جائے تو جو لگ جائے جل جائے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے ہیں, ہاتھ مبارک بھی آپ کا ٹھنڈا, لوہا بھی ٹھنڈا, پکڑتے ہیں تو ایسا نرم کہ کبھی آگ نے بھی نہیں کیا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, داؤد کے لیے لوہا تو ہم نے نرم کیا ہے. تو پتا چلا نبی بے مثل ہوتا ہے, بے مثال ہوتا ہے. پھٹکار ان پر جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا, پاگل کہیں کا. میں کہتا ہوں تھوڑا سا لوہا گرم کر کے ذرا بوتھے پہ لگانا, چاہے نشان تو لگ جائے. کیوں؟ تو ہمیں مروائے گا. میں کہتا ہوں سارے ہی مروں, مجھے کوئی, تمہارے مرنے سے مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہے. کیوں؟ محبوب کا دشمن مرا ہی اچھا ہے, محبوب کے غلام بچے ہی اچھے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ. جب ابو جہل فی النار ہوا بدر کی سرزمین میں, حضور کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا دشمن ابو جہل مر گیا. اور میں, تم نے دیکھا آنکھوں سے؟ عرض کی میرے آقا میں اس کا سارے کاٹ کر پھینک کے آیا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے 5 سجدے کیے شکر کے ہیں. سجدہ 5 سجدات, 5 سجدے کیے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بدترین دشمن کو برباد کیا. جی خیر, کہنا یہ ہے کہ نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام کے یہ نیاز ماندہ, یہ غلامان با وفا 2 زر ہیں. لقمان حکیم نے دیکھا کہ آپ کیا کر, یہ تو سن کر آئے تھے کہ اللہ کا رسول ہے علیہ السلام, یہ بھی جانتے تھے. دیکھ لیا کہ اس کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھوں میں لوہا. أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, ہم نے داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا, لوہا نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہا نرم کر دیا. لوہا نرم ہو سکتا ہے لیکن پتھر دل کبھی نرم نہیں ہوتے ہیں. پتھر دل کبھی نرم, کیونکہ داؤد علیہ السلام کے مخالف کافر ان کے دل سخت تھے,
پتھر نرم ہوتا ہے، لوہا نرم ہوتا ہے، لیکن ان ظالموں ان کافروں کے دل نرم نہیں ہوتے. لیکن میرے آقا کا اعجاز ایسا ہے کہ جب کرم کی نظر ڈالتے ہیں تو پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ رہے. جنگ ہو گئی، تفصیلات نہیں، اور کافر شکست کھا کے چلے گئے. یہ بات اس معاملے پہ ہو رہی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں رسول جلوہ گر ہے. جان لو. کافر جوتے کھا کے کچھ مر گئے، کچھ ذلیل رسوا ہو کے قید ہو گئے، اور کچھ چلے گئے. اور جو قیدی تھے ان قیدیوں میں ایک کافر اس وقت کا، اس کا نام ہے وہب، اور اس کا باپ عمیر کافروں کی طرف سے تھا. ادھی جوتے کھا کے مڑ گئے مکے شریف کو، بیٹا قیدی ہو گیا. صفوان بن امیہ، عمیر بن وہب ابن عمیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دونوں حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں. عمیر ابن وہب ابن عمیر نہیں، عمیر ابن وہب، عمیر ابن وہب. عمیر اور صفوان دونوں ہی بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا ہے حرم شریف خانہ کعبہ کے رکن عراقی سے رکن شامی تک جو نصف قطر کا دائرہ ہے، اس کو کہتے ہیں حطیم کعبہ. حطیم کعبہ. اور حطیم کعبہ کے اندر میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے، اور جہاں وہ پانی گرتا ہے وہی مزار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور وہی مزار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا. اسے حاضر اسماعیل بھی کہتے ہیں، اسے حاضر اسماعیل بھی کہتے ہیں. خیر، میں کہنا یہ تھا دونوں وہاں بیٹھے ہیں اور آپس میں جل رہے، کہتے مارے گئے. پنجابی چ بھائی پیڑی ہوئی، آدھے ساڈے نال بھائی پیڑی ہوئی، بڑی پیڑی ہوئی. میں بھی کہنا ٹھیک، پیڑی ہوئی. ٹھیک ہے، محبوب کے دشمنوں سے پیڑی ہونی چاہیے ہے، حضور کے دشمنوں کے ساتھ برا سلوک ہونا ہی چاہیے. جی صفوان کا ابھی زبان کھولنی نہیں ہے، کیونکہ صفوان ہو یا عمیر ہو، یہ بھی میرے مصطفیٰ کے غلام بننے والے ہیں. ابھی ٹائم نہیں آیا، لیکن ابھی کافر ہیں. دونوں بیٹھے ہیں، کہتے بڑی بری ہوئی. صفوان کہتا ہے بہت پریشان ہیں، دنیا کو منہ دکھانے کے نہیں رہے. اگر کوئی تھوڑا سا آدمی ہمت کرے، اگر نصیب دشمنوں کہ مسلمانوں کے نبی، میں عرض کرتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر وار کرے چھپ کر منافقت سے، اور نصیب دشمنہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دے، تو صفوان کہتا ہے میں اس کو اتنا انعام دوں، میں اس کو اتنا پیسہ دوں، میں اس کا ایسا خرچ برداشت کروں، اگر وہ وہاں مر بھی جائے تو اس کا خرچ میں. جب اس نے یہ کہا نا تو پھر وہ جو تھا نا وہب ابن عمیر ابن وہب، عمیر جو تھا اس کا بیٹا تھا وہب. کہنے لگا بھی بات سن، ایک تو میرے پاس خرچ نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، مجھ پہ قرضہ ہے. اب میں جاؤں یہ کام کروں، مسلمانوں کے نبی پہ وار کروں، تو لوگ مجھے، ظاہر ہے کہ میں باز کے تو نہیں آتا. جنہوں نے بدر میں ہمیں نہیں چھوڑا وہ مدینہ شریف میں جب جائیں گے پھر کیسے چھوڑیں گے. اس کو فاروق اعظم کی چمکتی تلوار کی چمک دمک آج بھی خیرہ کر رہی تھی. اس نے کہا اگر میں مدینہ شریف میں کہتا ہوں
اگر میں مدینہ جاتا ہوں اور میں کوشش کروں تو ظاہر ہے کہ میں واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن میرے ذمہ قرض ہے، میرے بچے ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ میرا قرض کون؟ صفوان کہتا سب میرے ذمہ، تو یہ کام کر، سب میرے ذمہ، یہ کام کر۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عمیر نے جناب تلوار لے کر اس کو تیز کر کے دونوں طرف اس نے زہر میں بجھایا، حمائل ڈالی، اور دونوں سے تیسرے کو پتہ نہیں ہے، عمیر کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کدھر گیا، مدینہ شریف پہنچ گیا۔ شاید اشارہ کیا تھا فقیر نے گزشتہ خطبہ میں کہ جیسے ہی مدینہ پاک پہنچا نا تو مسجد نبوی شریف کے دروازے پر آیا تو سامنے فاروق اعظم آ گئے، سامنے فاروق اعظم آ گئے۔ اور یہ بھی قسم لے لو، سارے کافر جو تھے نا وہ فاروق اعظم کو جانتے تھے کہ یہ حضور کا سربقہ مجاہد ہے، اور فاروق اعظم جانتے تھے کہ حضور کا یہ بھی دشمن، یہ بھی دشمن، یہ بھی دشمن، یہ دشمنوں کو جانتے تھے، وہ عمر کو جانتے تھے۔ نوٹ کرو، احمد رضا بریلوی کو اگر دنیا غیر نام لے کے گاڑیاں دیتی ہے تو یہ اس کی بخشش ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کے دشمنوں کا دشمن ہے، اور اس کو سمجھنا، دشمن سمجھنا، حضور کے دشمنوں کا دشمن سمجھنا، یہ احمد رضا کی بخشش ہے۔ ہاں نا؟ جب پہنچے نا فاروق اعظم نے دیکھا، فرمایا ھذا عدو اللہ الخبیث جاء، یہ اللہ کا دشمن آ گیا، خبیث، الرٹ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، اور خود آگے بڑھے، جا کر اس کو یہاں سے پکڑ لیا، یہاں سے پکڑ لیا، تلوار لٹکی ہوئی تھی حمائل میں، یہاں سے پکڑا، کھینچا، دشمن، میرے آقا کے دشمن، میدان بدر میں تمہاری یہ یعنی کارگزاری، بدکاری، رب مدینہ شریف میں تو امن سے پھرے، پکڑ کے جو کھینچا، آواز اونچی کی تو میرے آقا مسجد شریف میں بیٹھے تھے، حضور نے سن لی، اتنے میں آپ کھینچ کرنا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے نا مسجد نبوی شریف میں، فاروق اعظم نے ان سے کہا بھائی حضور کے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جاؤ، دشمن ہے، دشمن ہے، دائرہ بنا کے بیٹھ جاؤ، اس کو اتنا دور رکھنا ہے کہ اس بدبخت کا ہاتھ نہ پہنچے، ان کو وہاں بٹھایا اور خود آپ اس کے پاس پہنچ گئے، یہاں سے پکڑ لیا، کھینچ کر جب لائے نا تو میرے آقا نے دیکھ کر فرمایا عمر چھوڑ دے، قربان، دشمن آئے ہوئے کو چھڑا لینا، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا حوصلہ ہے۔ دشمن آ گیا، خون کا پیاسا آ گیا، آج تک دشمنی کرنے والا آ گیا، لیکن بتاؤ میرے آقا کے سوا دنیا کا کون سا ایسا رہنما ہے جو آئے ہوئے دشمن پکڑے ہوئے کو چھوڑ دے؟ چھوڑ دے۔ عرض کیا کہ یہ دشمن خدا ہے، یہ خبیث ہے، فرمایا تو چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ اب فاروق اعظم چھوڑ تو آپ نے دیا، لیکن غصے سے اس کو دیکھ دیکھ کر کانپ رہے، پسینہ جاری ہے غیظ و غضب سے۔ پھر آئے حضور کے پاس، کیسے آئے، کیسے آئے؟ اس کو پیچھے رکھا اور سرکار آگے، درمیان میں عمر، درمیان میں عمر، تاکہ کوئی خباثت بھی کر، ہاتھ میں تلوار تھی اس کے حمائل کی ہوئی، کہ اگر کوئی خباثت کرے تو مجھ پہ وار پڑے، سرکار تک نہ پہنچے، لیکن کروں کیا، دھکا دے کے نکال سکتے نہیں ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا چھوڑ دے۔ ایسا حوصلہ۔ سلام اس پر کہ جس نے حلم کے موتی بکھیرے ہیں،
سلام اس پر کے جس نے حلم کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام تشریف اور وہ فرمایا عمر چھوڑ دے، داہو اس کو چھوڑ دے، اب میرے آقا کی ہاں کو نہ کون کرے، نہ کو ہاں کون کرے۔ فاروق اعظم ایک سمت ہو گئے، لیکن ایسے زاویے پر رہے کہ وہ حضور کے قریب نہ آ سکے، عمر کے قریب ہو۔ بٹھا لیا۔ حضور فرماتے ہیں یعنی یہ مفہوم ہے، من وان وہ لفظ مجھے یاد نہیں ہے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ آپ وہ یاد رکھیں کہ صفوان اور عمیر کی گفتگو حتیم کعبہ کے اندر کیا ہوئی تھی، یاد ہے نا؟ اور ہے مکہ شریف میں، اور میرے آقا بیٹھے ہیں مدینہ عالیہ میں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ کہتا جی آنا کیا ہے، میرا بیٹا گرفتار ہے، وہب اس کا بیٹا ہے، وہ گرفتار ہے، میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا، ماریا ڈٹ کے نہیں، میری چپ کیتے ہوئے ڈٹ ماریا کہ نہیں ماریا؟ تھوڑا جا میں سبق دے دیو بھئی جھوٹ بولنا چنگا ہے نہ، میں پوچھو بغیر میں ٹردا ہی نہیں، مجھے فرمائیں جھوٹ بولنا اچھا ہے؟ اچھا ہے؟ نہیں اچھا ہے تو پھر خدا را مجھے بھی حکم دیں، میں بھی درخواست کرتا ہوں موت قبول کرو لیکن جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ زبان جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھ، کلمہ کا نام کیا ہے؟ کلمہ جی ماسالو کلمات طیبہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، طیبہ بمانے پاک ہے، یہ کلمہ پاک ہے، جس زبان میں پڑھا وہ زبان بھی پاک ہے۔ تو جس زبان میں کلمہ طیبہ جاری ہوا میرے بھائیو بزرگوارو، اس زبان کو جھوٹ بول کر ناپاک نہ کرو۔ کیا اجلے لباس پہن کر آپ آئے ہیں؟ کیا اجلے لباس پہن کر آئے ہیں؟ افسوس کہ اجلے لباس کے ساتھ سر پہ کو کپڑا لانے کی بھی توفیق ہوتی۔ میری تمنا ہے خدا کرے کب پوری ہوتی ہے۔ او میرے قوم کے نوجوانوں، او چھوکروں، بے تدبیر انسانوں، ننگے سر رہنا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت کے خلاف ہے۔ قیامت کے دن کس منہ سے سامنے جا کے کہو گے یا رسول اللہ میں آپ کی امت ہوں؟ کیوں؟ خدا کی رحمت کا اشارہ ہوگا۔ وہ ادھر دیکھو یہ کون ہے؟ یہ جبریل ہے۔ بدر میں جبریل ننگے سر تھا، عرض کی آقا نہیں پگڑی تھی، تو تم بے حیا کیوں بن گئے؟ تم ساری زندگی ننگے سر پھرتے رہے ہو۔ فرشتوں کا امام آئے تو محبوب کی سنت کی پگڑی پہن کر آئے، اور تو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے پھر ننگے سر پھرتا۔ گفتگو کی تلخی کو نفرت سے نہ لینا، تھوڑا زیادہ موذی ہو تو دکھ ہوتا ہے، خدا کرے شفا مل جائے، حتیٰ کہ اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، اس کی چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے، چیر پھاڑ نہ کرو تو شفا نہیں ملتی۔ اس گندے معاشرے کی چیر پھاڑ کرو، غیرت کی چھری چلاؤ تاکہ محمد عربی کی نوکری مل جائے، نوکری مل جائے۔ کیوں؟ میرا چیلنج ہے مجھے کوئی سبق پڑھائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، پھر سر ننگا رہا، فاروق اعظم سر ننگا رہا، عثمان غنی سر ننگا رہا،
مولا مرتضی، اللہ اکبر، مولا مرتضی سر ننگا رہا. خالد ابن ولید جنگ لڑتے ہیں میدان میں، لاکھوں کافروں کا مقابلہ خالد بن ولید کے ساتھ اور آپ کی فوج کے ساتھ، اور میرے دوستو سر پہ کپڑے کی ٹوپی. کس کے؟ دس بتاؤ تو صحیح. خالد ابن ولید. یہ کون ہے؟ یہ ابن ولید ہی نہیں، سیف من سیوف اللہ. حضور فرماتا ہے یہ خدائی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. سر پہ میدان ہائے افسوس، وہ میدان جنگ میں ٹوپیاں پہن کے آئے ہیں. میری قوم کے بچوں کو مسجد میں بھی ٹوپی پہننا نصیب نہیں ہوتی. خدا را کچھ خوف کرو. ان بچوں کو یہ اجڑ گئے، ان کی غیرت لٹ گئی، ان کی غیرت کا تحفظ کرو. ان کو کام سے پکڑ کر مصطفیٰ کے غلام بن کر پھر مرو. قبر میں بعد میں جاؤ، انہیں مصطفیٰ کا منگتا پہلے بناؤ. ہوش کرو. ہم کتے یہودیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن سرکار کے غلام ہیں، ان کی سنت کو اپنانا ہمارا ایمان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا امام. یہ تاریخ اسلام کا حصہ ہے. پڑھو الخیرات الحسان، پڑھو موفق کی کتاب مناقب امام اعظم پڑھو جی، اور اسی طرح دیگر کتابیں پڑھو. امام اعظم کی سیرت میں لکھا ہے کہ 40 سال تک آپ نے نماز عشاء کا جو وضو کیا، فجر اسی سے پڑھی. ہمیں مسجد میں آنے سے پہلے ہی وضو نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. یہ غیروں کی سیرت پہ لعنت بھیجو. غیرت کو غیروں کا طریقہ کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی مرد مومن کی ہے. جب دیکھو، جہاں دیکھو، جس انداز میں دیکھو، پتہ چلے رسول اللہ کا منگتا ہے، حضور کا غلام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 40 سال تک حضرت نے نماز پڑھی. عشاء کی نماز کا وضو وہی. پتا چلا سوئے نہیں ہیں، پتا چلا 40 سال تک سوئے نہیں ہیں. اور میرے بیٹے، تو 10 منٹ کے لیے سر کو سنت کے حوالے نہیں کرتا. اپنے سر کو 10 منٹ کے لیے سپورٹ کر دو، تجھے خدا ہدایت دے. امام اعظم 40 سال تک رات کا وضو نہیں ٹوٹنے دیا. باوضو رہنا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ. اور آپ کے شاگرد رشید فرماتے ہیں میں 20 سال تک اپنے استاد گرامی کے پاس رہا. کتنا؟ اور خدا کی قسم ہے میں نے اپنے استاد جی کو ننگے سر میں نے ننگے سر نہیں دیکھا. اللہ اکبر. آپ کی معلومات کے لیے کہتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر ہوں یا سارے خلفائے راشدین مہدیین ہوں، یا مجاہدین بدر ہوں، یا مجاہدین احد ہوں، یا مجاہدین غزوہ حنین ہوں، صحابہ کرام ہوں جی، یا شرکائے حجۃ الوداع ہوں، صحابہ کرام کے سر انور کی بالوں کی تاراش خراش کو کوئی نہیں بیان کرتا. کوئی بیان کرتا ہے تو یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی عادات میں ترجمان حسن رسول تھے. ترجمان حسن رسول تھے علیہ السلام. ان کی ہر ادا میں سرکار کا حسن، ان کی ہر ادا میں حضور کی تعریف، ان کی ہر ادا میں نبی پاک کی سنت. جی کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن عمر کے سر کے بال چھوٹے تھے، عمر کے بال چھوٹے تھے، عثمان غنی کے بال چھوٹے تھے،
عبد الرحمن بن عوف کے بعد چھوٹے دیکھو پڑھا کہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ وہ سر ننگا ہو تو پڑھیں، سر ننگا ہو تو پڑھیں. ان کے سروں پہ ٹوپیاں، ان کے سروں پہ دستاریں. اور میرے بچوں بزرگواروں، خدا را ننگے سر پھرنے کی بجائے سروں کو اوڑھ کے چلا کرو. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے نام میں یہ ٹوپی دستار نہیں ہے، خدا کی رحمت کا پردہ ہے اور تاج ہے. آج ہے. بھول نہ جاؤں. بیٹھ گئے. عمیر کیسے جیتا، کیسے آنا ہوا؟ کہتا جی میں کیا آنا تھا، بیٹا میرا گرفتار ہے، وہ چھڑانے آیا ہوں، وہ چھڑانے آیا ہوں. بات یہاں سے چلی تھی کہ جھوٹ بولا، جھوٹ بولا، مسجد نبوی شریف میں جھوٹ بولا اور سید الانبیاء والمرسلین علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولا. سرکار نے پھر پوچھا بتاؤ کیسے آئے؟ کہنے لگا جی باب میں بیٹا چھڑانے آیا بادشاہ میں، اور میں نے کس لیے آنا. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے فرمائی یہ تلوار کیسے لے کر آیا ہے؟ بچے تلوار کیسے؟ تلوار کو گاڑیاں دینے لگ گیا. کہتا تلوار نے بدرج کی کھون کھویا جو ایتھے کر دیا. اتھے بھی سانو چھتر ہی پہنے تو پہنے ایتھے بھی ہوئی. اس تلوار کی ایسی تیسی اس نے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ کوئی وفا کیا ہے؟ یا میں اپنے ذوق میں کہوں تو میں یہ کہتا ہوں اے اللہ کے محبوب پاک تیرے سامنے ہماری تلواریں نہیں چلتی، تیرے سامنے ہماری تلواریں نہیں چلتی. تیری گفتگو خدا کی تقدیر ہے، تیری گفتگو خدا کی تقدیر ہے. بدر میں دنیا کا سامان اور اسلحہ، کھانے پینے کی چیزیں سب آئیں. میرے آقا نے جاسوسوں سے فرمایا بتاؤ کیا کچھ ہے؟ عرض کی آقا عرب نے مکہ شریف نے اپنے جگر کے ٹکڑے بھیج دیے ہیں. بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے لیڈر سب آ گئے ہیں اور حضور سامان سارا ہی لے کر آئے ہیں. سارا ہی سامان کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ شراب. وہ کیا کافر تھے نا، بے پناہ سامان لے کے آئے ہیں. بتائیے یہ سن کر کچھ متفکر ہونا چاہیے، کچھ غور و فکر کر. سرکار کچھ فکر کرتے یا اللہ خیر میرے غلاموں کے پاس تو کھانے کی کھجوریں نہیں ہیں اور یہ ساری دنیا کا سامان لے کر آ گئے. میرے غلاموں کے پاس تو 8 تلواریں ہیں، یہ ساری دنیا کا اسلحہ لے کر یا اللہ اب کیا بنے گا؟ نا یہ نہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے فتبسم رسول اللہ، سرکار یہ سن کر مسکرائے. اور مسکرانے سے جب صحابہ کرام نے دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں تو خدا کی قسم شک نہیں کیا بلکہ دل نے کہہ دیا کہ گھبراؤ نہیں، میدان تمہارا ہے. میدان تمہارا ہے. سرکار مسکراہٹ سلامت رہے، حضور مسکرائے ہیں، مسکراہٹ سلامت رہے. اس کی وجہ تاکہ ہم بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. ہمیں تو پتا چلا کہ انہیں تو مسکراہٹ کا پتہ نہیں کیوں ہوئی ہے. یہ سرکار کی ادائیں ہیں. فرمایا یہ جتنا بھی سامان لے کر آئے ہیں نا، چاہے کھجوریں ہیں، چاہے لباس ہیں، چاہے تلواریں ہیں، چاہے تیر ہیں، چاہے نیزے ہیں، چاہے اونٹ ہیں، چاہے گھوڑے ہیں، جو سامان لے کے آئے ہیں گھبراؤ نہیں، کل کو سارا مال غنیمت تمہارا ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں خدا را صرف احباب کو سوچنے کا دھارا دیتا ہوں.
خدا را سوچئے کیا کسی سے ابھی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا پتا، آپ کو تو کل کا پتا نہیں ہے؟ کہا کسی نے؟ بلکہ خوش ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام عقیدہ یہ ہے جو احمد رضا نے بیان کیا ہے، جو اہل سنت کے امام نے بیان کیا ہے کہ رب نے محبوب کی آنکھوں سے پردے اٹھا رکھے ہیں، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے محبوب کو دکھاتا ہے۔ دیکھ لی بس یہی کیوں آیا بھائی؟ کہتا جی میں بیٹا چھڑانے کے لیے آیا۔ فرمایا تلوار کیوں لئی ہے؟ کہتا جی تلوار نے پہلے کیا کیا جو اب کرے گی؟ حضور نے جلال میں آ کے فرمایا سچ کہو کیوں آئے ہو، سچ کہو کیوں آئے ہو؟ کہ اسے کیا پتا تھا کیونکہ مسلمان نہیں تھا، اسے کیا پتا تھا؟ اس نے کہا انہوں کی پتا ہے، اسے کیا پتا؟ کہنے لگا جی بس میں تو بیٹا چھڑانے آیا۔ بس پھر جب دیکھ لیا کہ یہ ذلیل ہو کے رہے گا تو میرے آقا نے جلال سے فرمایا بے وقوف کہیں کہ یہ میرے لفظ ہیں کہ تو کہتا ہے کسی کام کے لیے نہیں آیا، مجھے بتا کہ حرم کعبہ کے حتیم میں تو نے اور صفوان نے بیٹھ کر کیا باتیں کی ہیں، کیا باتیں کی ہیں؟ تو نے صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر جو میرے خلاف سازش کی ہے، بتاؤ کیا باتیں کی ہیں؟ اب کھوپڑی میں بات آئی کہ یہ اپنے جیسا نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرمایا مجھے بتاؤ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان نے اور تو نے کیا باتیں کی ہیں؟ بس ہاتھ پاؤں کی نکل گئی، عرض کی، حضور کا نام لے کے کہتا ہے جناب ایک صفوان اور ایک میں، تیسرا آدمی نہیں تھا، اور یہاں سے فاصلہ 450 کلومیٹر کا ہے، اور آپ یہاں بیٹھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بولا رہا حضور، ہم پورے پتا چلا جنہیں حضور کا حسن نہیں آتا، نہیں نظر آتا، وہ ایمان نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان مجسم میرا مصطفیٰ ہے، جسے حضور کا حسن نظر آ جائے اسے ایمان نظر آ جاتا ہے۔ اب بیٹا چھڑانے والی بات ہی بھول گئی۔ عرض کی میرے آقا، یہاں اہل گفتار اہل کلام فرماتے ہیں کہ جناب حضرت عمیر کی کیفیت اب یہ تھی کہ میرے آقا پہلے تو میں بیٹا چھڑانے آیا تھا، اب آپ مجھے بھی اپنا قیدی بنا لیں، اب مجھے بھی اپنا قیدی بنا لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مشرف باسلام فرمایا اور عرض کی میرے آقا مجھے اجازت عطا فرما۔ اچھا یہ تو بتائیں، بات تو یہاں سے چلی ہے، بات ہو رہی ہے خانہ کعبہ میں، حتیم کعبہ میں، اور میرے آقا بیٹھے مدینہ علیہ، صفوان اور عمیر دونوں باتیں کر رہے ہیں، سرکار یہاں جلوہ گر ہیں، اور سینکڑوں غلاموں کے ہجوم میں مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں، کو بھی سنا جا رہا ہے، انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا کی آنکھیں ایسے نہیں ہیں جیسی تیری میری ہیں کہ ہم انہیں دیکھیں تو وہ نظر نہیں آتا، ادھر دیکھیں تو وہ نظر نہیں آتا۔ آپ کی آنکھیں ایسی ہیں کہ مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں، خالق کو بھی دیکھتے ہیں، ایسی نگاہ ہے۔ رب نے ایسی آنکھیں عطا کی ہیں کہ جس نگاہ سے تو وہ خود نہیں چھپا، تم کیسے چھپ سکتے ہو؟
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو تم میں رسول اللہ جلوہ گر ہیں۔ اب چلیے وَمَن يُطِعِ، چلو کچھ نہ کچھ تو کرے، باقی پھر صحیح۔ میرا دل چاہتا تھا کہ صدیق اکبر کا ذکر خیر بھی ہو جائے، چلو یہ انہی کے ساتھیوں کلاس فیلوز کا ذکر ہے، انہی کے کلاس فیلوز کا ذکر ہے۔ سیدی صدیق اکبر کے لیے اتنی بات تو کہہ ہی جاؤں، اتنی بات تو کہہ جاؤں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے عرض کی مولا عمر کو جنت دے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی سی جنت دے، اور مولا مجھے جنت میں وہ مقام دینا کہ جہاں بیٹھ کر میں جب چاہوں ابو بکر سامنے نظر آئے۔ مجھے وہ جنت دے جس جنت میں عمر صدیق اکبر نظر آئے، اور یہاں میں کہتا ہوں فاروق اعظم نے اشارے کی حد کر دی ہے۔ یہ کہہ دیا سرکار کا نام کیوں نہیں لیا، حضور کا نام کیوں نہیں لیا؟ مولا مجھے وہ جنت دے کہ جہاں بیٹھوں دیکھوں تو ابو بکر نظر آئے، ابو بکر نظر آئے۔ یہ کیوں کہہ دیا؟ یہ to kill two birds with one stone، کہ خوش کے برائے بیا کرشمہ دو کار، آپ نے نام ابو بکر کا لیا ہے، اصل میں حسن سرکار کا ذکر ہے۔ کیوں؟ ابو بکر اکیلا نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہی نہیں۔ ابو بکر اکیلا ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں، جب بھی ہوگا گھر میں کم ہوگا، محبوب کے قدموں میں زیادہ ہوگا۔ حتیٰ کہ جب گھروں والے گھروں میں ہوتے ہیں، ابو بکر اس وقت بھی میرے آقا کے قدموں میں ہوتے ہیں، اس وقت سرکار کے قدم۔ لیکن آیت کا ترجمہ تو رہ گیا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو پھر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا